ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام انسانوں کو بندر بنا دیا۔ اور اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا؟ یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن زندہ رہے، پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی؟ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و اقارب کو کیا کہتے تھے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر بھی اسی نسل میں سے ہیں؟ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی اور اس قوم کی تعداد تقریباً 70,000 تھی، جو کہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار قوم تھی، اپنی زندگی خوشحال طریقے کے ساتھ گزار رہے تھے۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا اور اس کے چاروں اطراف سرسبز باغات اور ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ ان پر کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھے۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ جس کنارے یہ قوم رہتی تھی وہاں پر بہت زیادہ مچھلیاں تھیں۔ یہ لوگ ان مچھلیوں کا شکار کر کے ان کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھے اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں سے خوشحال ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب نافرمانی کرنے لگی، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی اور کہا اپنی قوم کو کہہ دیجئے کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا بند کیجیے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا۔ یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کرنے کا بتایا تو وہ قوم بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور سر جوڑ کر ایک جگہ جمع ہو گئے، کیونکہ ہفتے کے دن وہ واحد دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں شکار کی جاتی تھیں، اور مچھلیاں خود بخود ہفتے والے دن کنارے پہ آ جاتی تھیں۔ پھر ایک دن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر ایک خشک ہول میں ڈال دی جائیں۔ جب ہفتے کو مچھلیاں آئیں گی تو وہ خود بخود اس خشک ہول یا حوض میں جمع ہو جائیں گی، پھر اس طرح نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اگلے دن یعنی اتوار کے دن ان حوض میں جا کر مچھلیوں کا شکار کر دیا جائے گا۔ شیطان نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اس طرح گمراہی میں ڈالا تو بہت سے لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بہت زیادہ پسند آیا، پھر انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضبناک عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم نے یہ عمل کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، مگر آپ کی قوم نے آپ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس حکم کو نہ ماننے والوں کی تعداد تقریباً 1200 تھی۔ کئی دن گزر گئے کہ یہ 1200 لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، تو آپ کی قوم کے کچھ لوگوں نے ان کے گھروں کی دیواروں پر چڑھ گئے۔ کیا دیکھا کہ وہ نافرمان جن کی تعداد 1200 تھی وہ مکمل طور پر بندر بن چکے ہیں۔ جب وہ بندر بن گئے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے کپڑوں کو سونگھتے تھے، پھر زور و قطار وہ روتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں فرمایا، بے شک تمہیں ضرور معلوم ہے کہ تم میں جنہوں نے سرکشی کی تو ہم نے انہیں فرمایا ہو جاؤ بندر، پس وہ ہو گئے۔ تو اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کر بندر بن گئے۔ 3 دن تک یہ بندر بنے رہے، نہ کچھ کھاتے تھے اور نہ ہی کچھ بولتے تھے، یہاں تک کہ وہ پی بھی کچھ نہیں سکتے تھے۔ جب کہ 3 دن گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔